السلام علیکم دوستو، سال زینیٹسین روس کا رہنے والا ایک ناول نگار تھا۔ اسے روسی عوام کے دکھ، درد اور پریشانیوں کا بڑا احساس تھا۔ اس نے اسی لیے تمثیلی انداز میں کتابیں لکھنا شروع کر دی، ناول لکھنے شروع کر دیے، اور اس کے ناول، اس کی کتابیں عوام میں بڑی مقبول ہونا شروع ہو گئیں۔ عوام بڑے اس کو پڑھتی تھی، دیکھتی تھی اور سوچتی تھی کہ یہ ہماری حکومت ہمارے خلاف کیا کر رہی ہے، ہم سے ہمارے ٹیکس لے رہی ہے، ہم سے سارا کچھ لے کر ہمیں کچھ دے نہیں رہی، ہمارے حقوق پورے نہیں کر رہی۔ دوستو، جو اس وقت روس کی اشتراکی حکومت تھی، ان کو یہ بات پسند نہ لگی، وہ اس کے خلاف ہو گئے، اور وقت یہ آ گیا کہ سال زینیٹسین کو روس چھوڑ کر امریکہ کے ایک بستی ورمونٹ میں رہنے لگا۔ وہ وہاں پر ایک خاموش زندگی گزارنے لگا، اور اس نے بھی وہاں جا کر کتابیں لکھتا رہا۔ اس نے روس کی عوام کے درد، دکھ، تکلیفیں وہاں رہ کر بھی لکھتا رہا۔ اس کی کتابیں امریکہ میں بھی پڑھی جانے لگیں، اور وہ وہاں بھی ایک بہت مشہور سیلیبریٹی کے طور پر جانے لگا، ایک ناول نگار کے طور پر اس کی پہچان بن گئی۔ دوستو، مئی 1982 میں امریکی حکومت نے اعزاز کے طور پر امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب منعقد کی، جس کے مہمان خصوصی زال زینیٹسین تھے۔ دوستو، انہوں نے سال زینیٹسین کو دعوت دی تو وہ وہاں پر گیا، اور 15 منٹ کے لیے اس وقت کے جو صدر تھے امریکہ کے، ریگن کے ساتھ ملاقات ہوئی، ان کے آپس میں بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد دوستو وہ تقریب سے واپس آ گیا، اور اس کے بعد کچھ عرصہ ٹھہر کے پھر امریکی جو حکومت تھی، انہوں نے سال زینیٹسین کو بلایا دعوت کے لیے۔ تو اس نے ایک خط لکھا، 2 مئی 1982 کو اس نے ایک جوابی خط لکھا، جس میں اس نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں یہ دعوتیں قبول نہیں کر سکتا، اس سے میرا جو ٹائم ہے وہ ویسٹ ہوتا ہے، کیونکہ میرا ایک کام ہے، میں اپنے مقصد پہ لگا ہوا ہوں۔ اگر میں آپ لوگوں کی یہ دعوتوں میں آتا رہا تو وہ میرا ٹائم ضائع ہوگا، میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ دوستو، اس بندے نے معذرت کر لی، وہ نہیں گیا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی دوستو؟ اس کے پیچھے ایک اس کا مقصد تھا۔ اگر آج کے دور میں مجھے یا کسی کو حکومت بلائے، وزیر اعظم یا صدر بلائے، تو ہم بڑا پراؤڈ فیل کریں گے، بڑا خوش ہوں گے کہ یار مجھے وزیر اعظم بلا رہا ہے، مجھے صدر پاکستان بلا رہا ہے، مجھے چیف منسٹر بلا رہا ہے، یہ مجھے کوئی جنرل بلا رہا ہے عزت کے طور پر، اور آپ کے نام کی وہ ایک دعوت رکھیں، تقریب رکھیں، تو آپ بہت خوش ہوں گے۔ لیکن سال زینیٹسین نے وہ رد کر دی، اس وجہ سے کہ اس کے سامنے ایک مقصد تھا۔ اس نے کہا کہ میری زندگی بڑی مختصر سی رہ گئی ہے، میں اس مختصر زندگی کو روسی عوام کے دکھوں اور دردوں کو بانٹنے میں گزارنا چاہتا ہوں، ان کے دکھ درد اپنی کتابوں میں لکھ کر بتانا چاہتا ہوں، تاکہ ان کے اندر شعور پیدا ہو اور وہ کامیاب انسان بنے، وہ اپنے وقت کے جو غدار ہیں، جو ملک کو لوٹ کر کھا رہے ہیں، ان کے خلاف بول سکیں۔ دوستوں، یہی چیز ہے، جس انسان کے آگے مقصد ہوتا ہے، وہ اپنا وقت دعوتوں میں، تفریحوں میں، فضول قسم کی چیزوں میں ویسٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنا وقت قیمتی بناتا ہے، وہ اپنے مقصد کی طرف جاتا ہے۔ دوستو، جو لوگ اپنا کام، اپنی زندگی دوستوں میں، دعوتوں میں، فضول چیزوں کی جگہوں میں گزار دیتے ہیں، انہوں نے زندگی تو گزاری ہوتی ہے، لیکن وہ مقصد کے بغیر زندگی ہوتی ہے۔ وہ چلے بھی جاتے ہیں دنیا سے کہ ان کے پیچھے کچھ نہیں بچا ہوتا، انہوں نے کچھ چھوڑ کر نہیں گئے ہوتے۔ اس لیے اپنی زندگی میں کچھ ایسا ضرور کر جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد کسی ایک انسان کو فائدہ ہوتا رہے۔ کوئی اچھی کتاب لکھ جاؤ، کوئی درخت لگا جاؤ، کوئی باغ بنا جاؤ، کوئی یتیم خانہ کھول جاؤ، کوئی لنگر خانہ کھول جاؤ، کوئی مسجد بنا جاؤ، کوئی مدرسہ بنا جاؤ، کوئی سکول فری میں بنا جاؤ، کوئی زکوٰۃ کا سسٹم بنا جاؤ، کچھ ایسا کر جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے۔ اس کے لیے یہ کہ آپ کو زندہ ہوتے ہوئے اپنا ایک مقصد بنانا ہوگا، اس پر محنت کرنی ہوگی، اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا ہوگا فضولیات پہ، فیس بک، یوٹیوب، ادھر ادھر کی سوشل میڈیا کی چیزیں، بجائے اس پہ ٹائم ویسٹ کریں۔ آپ صحیح کام کریں، اللہ اور اس کے رسول کے جو حکم ہے اس پر چلیں، اپنا مقصد بنائیں، آپ ضرور کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ السلام علیکم۔